بتاؤ اس وقت تربت پہ بھی احتجاج ہو رہا ہے اور چمن میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، کوئٹہ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے. چمن کے دھرنے کو بھی 2 ہفتے ہو چکے ہیں، تربت کے دھرنے کو 16 دن ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اپنے شہریوں کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا. میں کہتا ہوں دہشت گرد کو نہ مارو، دہشت گرد کی ماں کو مارو جس کی کوکھ سے دہشت گردی جنم لے رہی ہے. دہشت گرد کی ماں جو ملک سے باہر بیٹھی ہوئی ہے اور دہشت گردوں کو سپانسر کر رہی ہے. دہشت گرد کی ماں جو اس کو ملٹری ایڈ پرووائڈ کر رہی ہے. دہشت گرد کی ماں جو اس کو فائنینشیل ایڈ پرووائڈ کر رہی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کون سی 2-3 ریاستیں ایسا کام کر رہی ہیں. آپ پھر جا کے انہی کی گود میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں ان کو مار رہے ہو. بھائی ان کو اٹھا کے روزگار دے تو وہ نہ استعمال ہو. اس کا مستقل حل نکالنے کی ضرورت ہے. نہیں تو بی ایل اے اور بی آر اے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب عام لوگ داخل ہوئے ہیں، لیکن بی ایل ایف میں جو ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ جس کو لیڈ کر رہا ہے ادھر تو پڑھے لکھے نوجوانوں کو اس نے کنونس کر کے اپنے ساتھ ملا لیا. تو جناب اس کا سولوشن کیا ہے؟ اپنے ریاست کے بچوں کو جب تک اپنے سینے سے نہیں لگائیں گے ریاست مستحکم نہیں ہوتی. ان کو قومی دھارے میں لائیں، پاکستان کا پرچم تھمائیں. ہم لوگ مزید بنگلہ دیش نہیں دیکھ سکتے کہ دشمن کیا پروپیگنڈا کر رہا ہے. اور جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے، میرے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی بیوروکریٹ سے، کسی بھی جرنیل سے، کسی بھی وزیر اعظم سے، کسی بھی گورنر سے، کسی بھی وزیر اعلیٰ سے بہت بڑے. میرے مرشد وہ ہیں، میرے وزیر اعظم وہ ہیں، میرے صدر مملکت وہ ہیں، میرے چیف آف آرمی اسٹاف وہ ہیں. جو قائد اعظم نے کہا وہ پتھر پہ لکیر ہے. اگر کوئی اس کے خلاف جاتا ہے تو ہمارے جوتے کی نوک پہ. اچھا، خبریں ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جنسی استحصال جو ہے وہ ان کا کیا جا رہا ہے. آرمی چیف صاحب ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں، کیا کہیں گے؟ کوئی ان کو میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا، ریدر آئی وڈ ریکویسٹ، میں میسج دینا چاہتا ہوں بطور پاکستانی. میں اس ریاست کا شہری ہوں اور وہ ہماری ماں، ہماری بہن، اس قوم کی بیٹی ہے. آپ جب جا رہے ہیں، چاہے وہاں پر کوئی بھی آپ کا ریاست کا ذمہ دار جاتا ہے، تو دے مسٹ ڈیمانڈ کہ قوم کی بیٹی کو قوم کے حوالے کیا جائے. اور جن لوگوں نے بھی یہ جنسی درندگی کی ہے ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. شہر بھائی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ انور کاکڑ صاحب ان کو کیسے سمجھتے ہیں بطور وزیر اعظم، ان کی گورننس کیسی ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہوگا، کیونکہ ان کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہے اور یہ چیزیں اس طرح کی باتیں وہ مختلف انٹرویوز پہ کر بھی چکے ہیں، کیونکہ آپ بھی لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے لاپتہ افراد کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا بلوچستان میں 50 کی کوئی لگ بھگ لوگ جو ہے وہ صرف لاپتہ ہیں. تو کیا یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس ہیں، کیا کوئی فرق نہیں پڑے گا بلوچستان کے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس وقت تربت پہ بھی احتجاج ہو رہا ہے اور چمن میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، کوئٹہ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے. چمن کے دھرنے کو بھی 2 ہفتے ہو چکے ہیں، تربت کے دھرنے کو 16 دن ہو چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اپنے شہریوں کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا. میں کہتا ہوں دہشت گرد کو نہ مارو، دہشت گرد کی ماں کو مارو جس کی کوکھ سے دہشت گردی جنم لے رہی ہے. دہشت گرد کی ماں جو ملک سے باہر بیٹھی ہوئی ہے اور دہشت گردوں کو سپانسر کر رہی ہے. دہشت گرد کی ماں جو اس کو ملٹری ایڈ پرووائڈ کر رہی ہے. دہشت گرد کی ماں جو اس کو فائنینشیل ایڈ پرووائڈ کر رہی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کون سی 2-3 ریاستیں ایسا کام کر رہی ہیں. آپ پھر جا کے انہی کی گود میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں ان کو مار رہے ہو. بھائی ان کو اٹھا کے روزگار دے تو وہ نہ استعمال ہو. اس کا مستقل حل نکالنے کی ضرورت ہے. نہیں تو بی ایل اے اور بی آر اے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب عام لوگ داخل ہوئے ہیں، لیکن بی ایل ایف میں جو ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ جس کو لیڈ کر رہا ہے ادھر تو پڑھے لکھے نوجوانوں کو اس نے کنونس کر کے اپنے ساتھ ملا لیا. تو جناب اس کا سولوشن کیا ہے؟ اپنے ریاست کے بچوں کو جب تک اپنے سینے سے نہیں لگائیں گے ریاست مستحکم نہیں ہوتی. ان کو قومی دھارے میں لائیں، پاکستان کا پرچم تھمائیں. ہم لوگ مزید بنگلہ دیش نہیں دیکھ سکتے. کیا ریاست اس قدر ناسمجھ اور نااہل ہو چکی ہے کہ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے عوام؟ دیکھیں میں بات ریاست کو بلیم نہیں کروں گا، میں بلیم کروں گا یہ جو نام نہاد فیصلہ ساز ہمارے اوپر مسلط ہیں، جو چند لوگوں کا گروہ ہے جو آپ کے ہر جگہ پہ گھس چکے ہیں، جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان ساری چیزوں کے. یہ وہ جاہل ہیں جن لوگوں کو صرف اپنے اقتدار سے غرض ہے. جس کی حکومت آتی ہے بوریا بسترا بند کر کے ادھر چلے جاتے ہیں. جس طرح ابھی آپ دیکھیں نا، اب آج کاکڑ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، کل یا پرسوں یہ اپنے سرکاری مولوی کو اٹھا کے طاہر اشرفی سے بیان دلوا دیں گے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا اسرائیل کو. تو انہوں نے اس طرح کے چوچے رکھے ہوئے ہوتے ہیں بعد میں عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے، لیکن عوام گھاس کھانا میرا خیال ہے چھوڑ چکے ہیں. آپ نے یہ طاہر اشرفی صاحب کا ذکر کیا، پچھلے دنوں کنونشن سینٹر میں بہت بڑا پروگرام ہوا ہے. ہاں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جہاد جو ہے وہ فرض ہو چکا ہے. اس پہ کیا کہیں؟ اس پہ تو پوچھنا چاہیے نا سرکاری مولوی سے کہ طاہر اشرفی صاحب آپ کیا کہتے ہیں. آپ کے استاد نے تقی عثمانی صاحب، اللہ انہیں زندگی دے اور جس طرح وہ دلیری سے بولیں اللہ مزید انہیں دلیری دے،
उस पे उनका क्या बयान है, मेरे ख्याल है इस पे उनका स्टेटमेंट आना चाहिए था। थैंक यू थैंक यू। उस बेचारे को पूछिए, जो बेचारा हमारा प्यारा दोस्त। सियासतदान हमेशा छोटे से लेके बड़े तक हर इशू को उठाता है, लेकिन जब एक सियासतदान दूसरे सियासतदान के साथ जुल्म ज्यादती हो रही हो, या एक सियासी जमात जो है उसके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, आज जिस तरह पीटीआई के साथ हो रहा है, 2017 और 18 में जिस तरह मुस्लिम लीग नून के साथ हो रहा है, तो सियासतदान अपने साथी सियासतदान के लिए क्यों आवाज नहीं उठाता, उसको क्यों इंसाफ नहीं लेके देता? और क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट शामिल होता है, उसमें उसका इंटरेस्ट शामिल होता है, हमारे अलावा इस पे कोई नहीं बोला। हमने सियालकोट में जलसा किया और मजम्मत की कि उस्मान डार और उमर डार की वालदा पे जो उनके साथ सलूक हुआ, जो इबाद फारूक के बेटा जिस तरीके से इस दुनिया से रुखसत हुआ, ये मैंने मजम्मत की। मैंने कहा 9 मई के मुजरिमात को आप पकड़ना चाहते हैं पकड़ें, बट मरवत शेरफ सर मरवत आजकल बड़े पॉपुलर हैं, पॉलिटिशियन हैं, नए वो उठा के आपने उनकी मरम्मत की अभी पूरी। देखिए इस वक्त हमारे लिए नहीं, देखिए मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहूँ कि गिरफ्तार मर्द होते हैं, हम भी गिरफ्तार हुए, पीटीआई के दौर में गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारियों से मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकल स्ट्रगल को रोका जा सकता है। थैंक यू, थैंक यू।